شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو پڑھ لو یا لطیفو یا ودودو۔ خدا کی قسم ایک دن میں دولت نہ ملے، بے شک میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مرادیں پا لیں گے۔ اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو نام اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے۔ مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، شہرت اور عزت ہوگی، آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے بفضل اللہ رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفید ہوں گے۔ مستند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یحییٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورت اخلاص آدھے یا ایک تہائی قرآن کے جتنا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے بہت عاجز اور بہت ضائع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، تیسرا حصہ ہے ایک اورات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اور اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے بہانے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی کی صفات سمدیت یعنی اللہ پر بھروسہ کی کئی مظہر ہے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کو کسی کے نیاز نہیں، یعنی محتاج نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کے اس ضبط کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہاں کا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور تو کچھ بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی کا مظاہرہ کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیفوں، آزمائش اور سہولتیں، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیاں، مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا و لغزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو جائے، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے گناہوں کے ساتھ توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اکثر آیات توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد مایوس پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا فرمائی جسے عام طور پر نماز درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنے پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا کوئی اس گناہ کو مگر تو ہی مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے کی بات ہے کہ نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کے نیکی ہونے میں ہم مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ آداب ہی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کیے اور ہر وقت مغفرت مانگتے رہو۔ گناہ ہو جانے پر سب ہی توبہ کرتے ہیں، اس وقت ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نیکوکار بندہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرر بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا، اس لیے ہم اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام،
ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملے کہہ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگر دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟
ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہوں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوم، اب آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو توبہ نامکمل رہے گی۔ فائدہ، یہ شرائط اس وقت ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ اخلاص اور اللہ پاک کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنی حاجت کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے اس نام کی بڑی برکات ہیں اور اس کے بہت خواص ہیں جو کہ اکابرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور ہمارے آج کا یہ وظیفہ بھی سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ تعوذ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا لطیف یا ودود پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز مکمل ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے سے رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو مغفرت طلب کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی ہر عبادت میں استغفار سے آغاز کریں درود پاک کے بعد، تاکہ ہم پہلے ہی اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر شرمندگی کا اظہار کر لیں اور وہ اس عمل سے راضی ہو کر اللہ پاک ہمارا عمل قبول فرمائیں۔ ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز استغفار کی کثرت فرماتے ہیں تو ہمیں تو اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی شامل کیا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ سب وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔